صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کروں بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کر بیٹھے ہیں تو اس سے آپ کا چاہے ایسا ہی قریبی رشتہ ہے، بے شک بڑے بھائی ہو، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ اس کے والد ہیں، شوہر ہیں، سسر ہیں، یا کتنے ہی بڑے رتبے کے مالک ہیں، چاہے صدر ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے استاد ہے، پیر و مرشد ہے، یا امام و خطیب ہے، آپ کچھ بھی ہیں، بغیر شرما توبہ بھی کیجیے اور اس بندے سے معافی مانگ کر اس کو راضی بھی کر لیجیے، ورنہ خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ سنو اے لوگوں کا دل دکھانے والوں اور دل آزاریاں کرنے والوں اور مسلمانوں کو ایذا دینے والوں اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والوں اور لوگوں کا دل دکھانے والوں اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والوں، سنو دیکھیے، بعض اوقات تنگ کرنے سے بھی ایذا ہو جاتی ہے، بعض اوقات بلا وجہ اس پر تنقید کرنے سے بھی ایذا ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر نیتے کو کہو گے نیتا تو بھی ایذا ہو جائے گی، نابینا کو کہو گے اندھے تب بھی ایذا ہو جائے گی، اے بہرے اے گونگے، اندھا دیکھتا نہیں ہے، یہ کچھ طریقہ بلا عذر بلا اجازت شرعی اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی دل آزاریاں ہوتی ہیں، بظاہر بہت معمولی دل آزاریاں لگتی ہیں، یہ بہت معمولی فعل لگتے ہیں، لیکن دل آزاری آخر دل آزاری ہے، مسلمان کا دل دکھانا یہ بہت خطرناک ہے۔ سنو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مسلمان کی حرمت یعنی مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، تو مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا بلا اجازت شرعی یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں کی دل آزاریوں کا سبب بننے والوں، سنو، حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کنارے سے باہر نکلو، وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں سے اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے، وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگے کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے۔ اے لوگوں کو انہوں نے کان کھول کے سنو، اسے کیا کہا جائے گا؟
کہا جائے گا یہ اسی ایذا کا بدلہ ہے جو تو مسلمانوں کو دیا کرتا تھا. الامان الحفیظ الامان الحفیظ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے ایذا تو بہت معمولی حرکت سے بھی بعض مساوات ہو جاتی ہے. ہائے ہائے ہمارا کیا بنے گا. سنو سنو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے. تو معلوم ہوا کہ کسی کو خوفزدہ کرنا یا ایذا دینے والی نظروں سے گھورنا اس کی بھی شرعی اجازت نہیں ہے. تو یہ بھی ایذا ہے. ہاں جب تک شرعی اجازت کے تحت کرے تو الگ بات ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے مسائل بھائیوں پتا چلا کہ صرف ہاتھ سے ہی ایذا نہیں ہوتی, صرف کلاشن کوف سے ایذا نہیں ہوتی, صرف خنجر یا چھری سے ایذا نہیں ہوتی. یہ زبان جو یہ دو دھاری تلوار ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس سے بڑی ایذا ہوتی ہے. آنکھوں سے بھی ایذا ہوتی ہے, منہ سکیڑنے سے بھی ایذا ہوتی ہے, ہاتھ کے اشارے سے بھی ایذا ہوتی ہے, ٹانگ کے اشارے سے بھی ایذا ہوتی ہے. یہ ٹانگ لڑاتے ہوا کہتے ایک رکھوں گا اشارے سے کہا یہ بھی تو ایذا ہوئی جبکہ بے وجہ شرعی ایسا کیا یہ بھی ایذا ہوئی. تو جسم کے مختلف اعضاء سے بھی ایذا ہو سکتی ہے. لکڑی سے بھی ایذا ہو سکتی ہے, ڈنڈی سے بھی ہو سکتی ہے, اور ایک طریقے سے بھی ہو سکتی ہے, سوئی سے بھی ہو سکتی ہے, اور بم سے بھی ہو سکتی ہے, دھماکے سے بھی ہو سکتی ہے, دہشت گردی سے بھی ہو سکتی ہے, چوری ڈکیتی سے بھی ہو سکتی ہے, جو کترنے کی حرکت سے بھی ہو سکتی ہے, چھین لینے سے بھی ہو سکتی ہے, چھپا لینے سے بھی ہوتی ہے, اور چرا لینے سے بھی ہو سکتی ہے, قتل کرنے سے بھی ہو سکتی ہے, تو زخمی کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. ایذا کی صورتیں سینکڑوں ہزاروں تحریر سے بھی ایذا ہوتی ہے. یہ تحریر ایسی ایذا دینے والی تحریریں بھی لوگ غارت بناتے ہیں اس سے بھی ایذا ہوتی ہے. تو نہ تو ایذا بہت خطرناک ہے. خدا کی قسم عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. ساری پھو نکل جائے گی, ساری عقلی ختم ہو جائے گی, سارا روزگار جاتا رہے گا. اے ارباب اقتدار تم بھی خبردار. اگر تم اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر تم نے مسلمانوں کو ایذا دی کہ آج تمہارے پاس کرسی ہے, کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کرسی بہت زیادہ عرضی ہے. مختصر سی زندگی میں تم نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, بہت سارے کرسیوں پر آئے, بڑے کھل کے کھیلے, آخر کہاں گئے سب کا سب نہ پتا ہے. کوئی قبر کے اندر اتر گیا تو کوئی کسی ملک میں جا چھپا ہوگا, کوئی کسی شہر میں جا چھپا ہوگا. تو یہ کرسی کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہوگی. اس سڑی ہوئی مریم کرسی کے پیچھے بھاگنے والا ہی مجھے اپنے من میں نظر نہیں ہوتا. تو بیچارہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ ایسی کرسیوں کے پیچھے بھاگتا ہے, اور اس کے لیے معاذ اللہ بھی قتل و غارت گیری بھی کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور سیاستیں کھیلتا ہے, اور ترکیبیں بناتا ہے, رشوتیں دیتا ہے. توبہ توبہ توبہ. خدا کی قسم اگر مجھے تو کسی ملک کا مفت میں گھر چل کر بھی تو وزیر اعظم بنائے نا تو میں نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے شیخ چنی والی بات ہے, لیکن میں نے تو اپنے دل کی بات کہی ہے. بدگمانی کرے تو تم پھنس جاؤ کہ یہ ایسی حق ہے. نہیں, بدگمانی مت کرنا. میں نے اپنے دل کے جذبات ادا کیے. مجھے غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے. ظاہر نصیر غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل جائے تو پھر تو کیا بات ہے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے, اس پر بھگا ہوا ہے جن کا تری گلی میں. کاش ہمیں تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل جائے. تو دنیا کے مختلف ملکوں میں سننے والوں, مدنی چینل کے ذریعے سننے والے, تم بھی غور کرتے چلو. ہمارے بزرگان دین اللہ دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجہ حساس ہوتے تھے, اور ادائیگی حق میں حیرت انگیز حد تک محتاط تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے. وہاں احادیث مبارکہ لکھتے رہے. ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا, لہٰذا عاریتاً یعنی وقتی طور پر کسی اور سے دوسرا قلم مول لیا. واپسی پر وہ قلم بھولے سے وطن ساتھ لے کے آئے. جب یاد آیا تو صرف قلم واپس دینے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر اختیار کیا.
تو دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی پرائی چیز کے معاملے میں کس قدر ڈرتے تھے، مگر افسوس، سب کروڑ افسوس، ہم اس معاملے میں کس قدر بے خوف ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر دوسروں کی چیزیں رکھ لینا اگرچہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے، مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ چکانا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دوسروں کے ایک ایک دانے اور ایک ایک تنکے کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز مثلا چادر، تولیہ، برتن، چارپائی، کرسی وغیرہ وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کے مالک کی طرف اذن عام ہو اور عرف والا کوئی معاملہ ہو تو پھر استعمال کریں، ہمارا جمع۔ مثلا کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو عموماً ان چیزوں کے استعمال کی صاحب خانہ کی طرف اجازت ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں بغیر اجازت، چپل کے مالک کی اجازت کے بغیر چپل پہن کر استنجا خانے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے بھی صحیح، آپ کسی کے چپل پہن کر استنجا خانے تشریف لے گئے اور جس کے چپل ہے وہ باہر جانے کے لیے اپنی چپل کی طرف آیا، چپل غائب پا کر یہ سمجھ کر کے چوری ہو گئے، بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا اور ننگے پاؤں چلا گیا۔ آپ نے اگرچہ واپس آ کر وہ چپل وہی رکھ دی ہے، مگر اس کا مالک تو انہیں ضائع کر چکا، اس کا بنا کس پر؟ اور اگر اس کا مالک ضائع نہیں بھی کر پایا، اس کو مل بھی گئے، تب بھی آپ نے بغیر اجازت استعمال کیا کیوں؟ تو بہرحال آپ کی وجہ سے اس کے چپل ضائع ہو گئے تو آپ ظالم قرار پائے۔ اسی طرح حرم انتظامیہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت کثرت دوسرے کے چپل پہنتے ہیں، دروازے پر چپل بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے اور پہن لیتے۔ تو اس طرح چپل اگرچہ مالک چھوڑ کر چلا گیا، وہ غیر مستحق اس چپل کو نہیں لے سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کے ٹھیک ہے مکس ہو گئے، نہیں مل گئے، ادھر ادھر ہو گئے، آپ ننگے پیر چلے گئے، آقا کی گلیوں میں ننگے پیر چلنا تو پھر سعادت بر سعادت۔ تو یہ بھی ظلم ہے کسی کے چپل بلا اجازت اٹھا کے چلے جانا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے بسا اوقات ایک ہی ظلم کے بدلے، صرف ایک ظلم کے بدلے ظالم کی ساری نیکیاں لے کر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا۔ تو بہرحال معاملہ بڑا نازک ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سے بھائیوں، بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ ابھی بیٹھے ہوئے بھیڑ ہے تو ہرگز یہ نہ ہو کہ اس کو گولی ماری، اس کو گھورا دور، یہ کیا تمہیں مطلب ہے کہ دباؤ ڈال دیا مجھ پر، ساری جگہ گھیر کر بیٹھا ٹھیک کر کے اس کا گھٹنا جھٹکے سے اٹھا دیا، یہ سب دلاوریوں کے طریقے ہیں۔ آپ کو ٹھیک ہے جگہ کشادہ چاہیے نا، تو اس کا طریقہ یہ نہیں چاہیے کہ آپ ہاتھ باندھ کر منت کریں، اس کی خوشامد کریں کہ بڑے بھائی ذرا میری کمر رہ گئی ہے یا میرے پاؤں سلو رہے، اگر ایسا ہے تو اس طرح کا وزن ہو تو یہ پیش کر دوں گا، ویسے کہ بڑے بھائی بڑی مہربانی ہوگی، اگر تھوڑا سا سرک جائیں گے تو میں ذرا وہ کھل کر دیکھ سکوں گا، آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ جزاک اللہ، تو وہ جگہ بھی دے دے گا اور اس کی دل خوش کرنے کا انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، جگہ دے کر بھی خوش ہو جائے گا۔ اور اپنی آنکھیں نکالی اس کو گھورا، یہ ہٹ کیا ساری میرے باپ کی جگہ وہ گھیر کے بیٹھ گیا ہے، تو اگر اس نے جگہ دے بھی تو یقین مانو اس کا دل ایسا دکھے گا ایسا دکھے گا کہ سارے سہرا مدینہ کے اجتماع کا ثواب لے کر بھی وہ آخرت میں راضی ہو، بلکہ زندگی کی پچھلی نیکیاں بھی لینی پڑ جائے۔ ممکن ہے کہ اس کا دل ایسا دکھ جائے ایسا دکھ جائے ایسا دکھ جائے کہ وہ اپنے گناہ بھی آپ کے مچھر تھوپ کر مسکراتا ہوا جنت میں چلا جائے اور آپ روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ تو اگر کسی آس پاس والے کا دل دکھا دیں گے آپ کو بڑی سی دیر کے لیے، اور اس کا بھی یاد رکھیے تھوڑی دیر کے لیے برابر میں بیٹھا بس میں آپ کی سیٹ پر بیٹھا، یہ بھی ایک طرح کا حق ہے، حق کے پڑوس کا، اس میں بھی قیامت میں سوال ہوگا کہ حق کے ہمسائیگی اس معاملے میں تم نے ادا کیا کہ نہیں۔ تو اس لیے ایسوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہی کرنا، خود دموچ خود اپنے بھیج جاؤ، سکڑ جائے، پہلے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو راحت پہنچائے تو آپ کو اللہ راحت نصیب کرے گا، آپ کو انشاءاللہ قبر میں راحت ملے گی، اس سے پہلے نظا میں ملے گی انشاءاللہ، اس سے پہلے دنیا میں بھی راحت ملے گی، قیامت میں بھی راحت ملے گی، اور جنت کی ابدی راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دلوں میں خوش کرنا سیکھ لو،
مسلمانوں کے دل یہی کرنا سیکھ لو. مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ فرضوں کے بعد سب سے افضل عمل مسلمانوں کا دل خوش کرنا ہے، شرعی اعتبار سے خوش کرنا. تو جو مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں، خواہ کا گھورتے ہیں، جاڑتے ہیں، طنز کرتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، خواہ کا دھکن تین کرتے ہیں، گھٹیاں مارتے ہیں، دادا گیریاں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، دھاندلیاں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، بیچاروں کو جھوٹ بول کے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ میرا بٹوا گم ہو گیا تو میرا بیگ چوری ہو گیا. اس طرح کے بھی گھوم رہے ہیں جس وقت اجتماع گانے کہ یہ گم ہو گیا اور وہ گم گیا، آپ کے در پاس کرایہ بھی نہیں ہے اور آپ کو کیا پتا کتنے سے کرایہ لے کر آپ کے پاس 99 سے کرایہ لے چکا ہے، سینچری آپ سے پوری کرنے لگا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، نہ کسی کو ٹھگو نہ کسی کو ٹھگنے دو، ایسے ہو جاؤ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھن کے سائے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ سب کو بے حساب بخشے، آپ سب کے صدقے مجھ پاپی بدکار گناہگاروں کے سردار اتار بد اتوار کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ فرماتے تھے. چنانچہ شاہ غسان نیا مسلمان ہوا تھا اور اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سبب اس کی رعایت کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی. شاہ غسان طواف کر رہا تھا، اس دوران کسی غریب آرامی کا پاؤں شاہ غسان کے کپڑے پر آ گیا. غصے میں آ کر شاہ غسان نے اسے زوردار تماچا مارا کہ اس غریب آرامی کا دانت شہید ہو گیا. آرامی جو ہے یہ عرب کے دیہاتیوں کو بولتے ہیں، تو اس کا دانت شہید ہو گیا. اس مظلوم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نالش کر دی، فریاد کر دی. شاہ غسان نے تماچا مارنے کا اعتراف کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی یعنی اس مظلوم آرامی سے فرمایا کہ آپ شاہ غسان سے قصاص یعنی بدلہ لے سکتے ہیں. یہ سن کر شاہ غسان نے برا مناتے ہوئے کہا کہ ایک معمولی دیہاتی میری جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسٹیمس سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے. شاہ غسان نے قصاص کے لیے ایک دن کی مہلت لی اور رات کے وقت فرار ہو گیا، بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. مجھے جسائی بھائیوں دیکھا آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ غسان جیسے بادشاہ کی ذرہ برابر بھی رعایت نہ فرمائی، حالانکہ اس سے امید تھی کہ اس کی رعایت مسلمان ہو گئی، لیکن آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس بدنصیب کے اسلام سے پھر کر دوبارہ دوسرے ارتداد کے گڑھے میں کود جانے سے اسلام کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا، بلکہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہی کی رعایت فرما دیتے تو شاید اسلام کو ضرر یعنی نقصان پہنچ جاتا اور لوگوں کا اس طرح ذہن بنتا کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے نواز اللہ ہم کو نہیں دلوا سکتا. تو یہ فاروق اعظم کا عادلانہ نظام اور اسی کی برکت تھی کہ ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محافظ کے بے خوف و خطر گرمی کے موسم میں ایک درخت کے نیچے پتھر پر اپنا مبارک سر رکھ کر سو رہے تھے کہ روم کا قاصد ان کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس سے ساری دنیا مرزا برندان ہے. پھر وہ ساختہ بول اٹھا، اے عمر آپ عدل و انصاف کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، لہذا انہیں مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آتی. اور میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں ظلم کی نحوست بھی تو دیکھیے، شاہ غسان کا ایمان ہی برباد ہو گیا.
نہ اس کا ایمان کی بربادی کا سبب تو ظلم ہے، نہ وہ تھپڑ مارتا نہ اس کا دانت ٹوٹتا نہ اس کو غصہ آتا اور اس طرح یہ کہ وہ مرتد ہوتا، ایک سبب بن گیا، بہرحال اس کے نصیب میں یہ لکھا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے بندے پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم علیہ رحمت اللہ کریم سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا گناہ نہیں جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا؟ فرمایا بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا، نمبر 2 ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا، نمبر 3 مسلمان پر ظلم کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ظلم جو ہے یہ بھی بربادی ایمان کا سبب بن سکتا ہے۔ اے جیب کترو تم بھی سنو، اے ڈکیتیاں کرنے والے، اے دھاڑے مارنے والے، چٹھیاں بھیج کر تاوان طلب کرنے والے، اے چوری چھپے لوگوں کا مال سرکا لینے والے، اے چوریاں کرنے والے، تم بھی سنو، چوری کرنا گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توق کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اور جس نے تھوڑا سا مال حرام کھایا اس کے پیٹ میں آگ سلوائی جائے گی اور وہ اس قدر خوفناک چیخیں مارے گا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کانپ جائیں گے، یہاں تک کہ خدا احکم الحاکمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے ایسے صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ملک نہ ملک، شہر نہ شہر، قریہ نہ قریہ، گاؤں نہ گاؤں سے آ کر دعوت اسلامی کے عظیم الشان بین الاقوامی 3 روزہ سنت بر اجتماع میں جمع ہونے والے مدری چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے، اپنے اپنے گھروں میں سننے والے، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے، گناہ اور ظلم کی بدعادتیں نکالنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ چنانچہ آئیے میں آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مندن گڑھ ضلع رتنا گری مہاراشٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا، میں میرے دوستوں کی صحبت کے باعث غنڈہ گینگ میں شامل ہو گیا، لوگوں کو مارنا پیٹنا گالیاں بکنا میرا معمول تھا، جان بوجھ کر جھگڑے مول لیتا، جو نیا فیشن آتا سب سے پہلے میں اپناتا، جن میں کئی بار کپڑے تبدیل کرتا، سوائے جینز کے دوسری پینٹ نہ پہنتا، آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر رات گھر لوٹتا اور دن چڑھے تک سوتا رہتا۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ ماں سمجھاتی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امی کے سامنے بھی زبان درازی کرتا۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے کسی باامامہ اسلامی بھائی نے ملاقات پر ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ جنیات کا بادشاہ مجھے تحفے میں دیا، میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا۔ رمضان المبارک میں ایک دن کسی مسجد میں جانے کی توفیق مل گئی تو اتفاق سے وہاں ایک سبز امام اور سفید لباس میں ملوی سنجیدہ نوجوان پر نظر پڑی، معلوم ہوا کہ یہ یہاں پر اعتکاف کیے ہوئے، انہوں نے درس فیضان سنت دینا شروع کیا تو میں دیکھ گیا، بعد درس انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتائی۔ ان اسلامی بھائی کا لباس اس قدر سادہ تھا کہ بعض جگہ پیون بھی لگے ہوئے تھے، پھر جب ان کے گھر سے کھانا آیا تو وہ بھی میں نے دیکھا کہ بالکل سادہ تھا، میں ان کی سادگی سے بہت متاثر ہوا۔
اور مجھے ان سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی، میں ان سے ملاقات کے لیے آنے جانے لگا۔ اتفاق سے عید الفطر کے بعد اسی اسلامی بھائی کا نکاح بھی تھا۔ یہ بیچارے غریب اور تنگ دستے، مگر حیرت کی بات کہ انہوں نے اس بات کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں لگا اور نہ ہی کسی قسم کی مالی امداد طلب کی۔ میں اور زیادہ متاثر ہوں کہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے اور اس کے وابستگان کس قدر سادہ اور خوددار ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس سادہ سے مبلغ کی پرکشش شخصیت کے سبب دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ میرے رسید اگر 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، بس پھر کیا تھا، میرے دل کی دنیا زیر زبر ہو گئی، قلب میں مدنی سے انقلاب برپا ہو گیا اور میرے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی ذات کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مجھ پر وہ مدنی رنگ چڑھا کہ آج کل میں علاقائی مشاورت کے خادم نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ دیکھا گنڈا گینگ سے تعلق رکھنے والا ایک بدماش صفت انسان دعوت اسلامی کے مبلغ کی سادگی اور حسن اخلاق اور پھر 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا، بلکہ ذمہ دار بن گیا۔ سادگی چاہیے، آدمی چاہیے، آپ کو گھر چلے قافلے میں چلو، خوب خودداریاں اور خوش اخلاقیاں آئیے سیکھنے، قافلے میں چلو، عاشقان رسول اللہ سنت کے پھول آئے لینے چلے، قافلے میں چلو۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے مسلمانوں کو ستانے والوں، اے لوگوں کے دل دکھانے والوں، اے لوگوں کے نام بگاڑنے والوں، یا نام بگاڑنے کا رواج دیکھ آپ اپنے گرد دیکھیں کس کس کا نام صحیح طریقے سے لکھتے ہیں، کتنا بگاڑتے وہاں تو لگا ہی دیتے ہیں۔ مجھے تو مثال دیتے ہی ڈر لگتا ہے، اس طرح آج کل نام بگاڑتے، حالانکہ نام بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور لوگوں کو پھبتیاں کچرے والے، اور لوگوں کی ایزا دینے والے انداز میں نقلیں اتارنے والوں، اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں، تم آؤ اور سنو رب کائنات جل جلالہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا محمد اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت آفتاب ولایت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے اسے عجب نہیں کہ وہ ان حسنے والوں سے بہتر ہے، اور نہ عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان حسنے والوں سے بہتر ہے، اور آپس میں تعاون نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی میرا نام مسلمان ہو کر فاسق کو کہلانا
اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کی غربت یا حسب نظر یا جسمانی عیب پر ہنسنا گناہ ہے، اسی طرح نام نکالنا بھی گناہ ہے۔ کسی کو کتا، گدھا، سور وغیرہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح کسی نے عیب لگی ہو تب بھی اسے اس عیب کے ساتھ نہیں پکار سکتے۔ مثلاً اے اندھے، ارے کانے، اے اندھے، ارے ٹھگنے وغیرہ، ہاں ضرورت پہچان کروانے کے لیے کہنے کی اجازت کی صورت نکلتی ہے۔ لوگوں کو ہنسنے، برے القاب سے پکارنے اور مذاق اڑانے والے کو قرآن پاک نے فاسق کا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، اور جو توبہ نہ کرے اسے ظالم قرار دیا ہے۔ اے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں، آؤ کان کھول کر سنو کہ جب کسی مسلمان کا مذاق اڑانے کو جی چاہے تو خدا را اس روایت پر غور کر لیا کرو، جیسا کہ سرکار نامدار نبی کے تابدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تمام غریبوں کے غمگسار ہم بے قصوں کے مددگار ملیت پروردگار صاحب پذیر خوشبودار شفیع روز سنا جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ، چنانچہ وہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا، تو یہ گویا وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اے مجھے صحرا مدینہ، مدینہ الاولیاء ملتان میں سننے والوں، اے جگہ بجگہ اجتماع کے اندر سننے والی اسلامی بہنیں، اے مدنی چینل انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے اور سننے والیوں، سب گھبرا کر اللہ رب عزت جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیجیے، سچی توبہ کر لیجیے اور چھوڑیے بندوں کی حق تلفی کے معاملے میں بارگاہ الہی جل جلالہ میں صرف توبہ کرنا کافی نہیں، بندوں کے جو جو حقوق پامال کیے وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ مثلا مالی حق ہے تو اس کا مال بھی لوٹانا ہوگا، دل دکھایا ہے تو معافی مانگنی ہوگی۔ آج تک جس کا مذاق اڑایا، برے القاب سے پکارا، دل آزار نقلیں اتاری، دل دکھانے والے اللہ نے آنکھیں دکھائی، جھوڑا ڈرایا، گالی دی، غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا، جھاڑا مارا، دلیل کیا، الغرض کسی طرح بھی وہ اجازت شرعی ایذا کا باعث بنے، ان سب سے معاف کروا لیجیے۔ اگر یہ سوچ کر مانگ رہے کہ معافی مانگ لیں تو اس کے سامنے میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی تو خدا را ٹھنڈے دل سے غور فرما لیجیے، قیامت کے روز اگر یہی لوگ آپ کی نیکیاں حاصل کر کے اپنے گناہ آپ کے سر ڈال دیں گے اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کی قسم صحیح معنوں میں آپ کی پوزیشن، اس سڑی ہوئی پوزیشن کی دھجیاں تو اس وقت اڑیں گی اور کوئی ہمدردی کرنے والا، کوئی بے آنسو بہانے والا بھی نہیں رہ جائے گا۔ جلدی کیجیے، جلدی کیجیے، اپنے والدین کے قدموں میں گر کر، اپنے عزیزوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر، اپنے ماتحتوں کے پاؤں پکڑ کر، اپنے اسلامی بھائیوں اور دوستوں سے گر گرا کر، ان کے آگے خود کو ذلیل کر کے آج دنیا میں نیازی مانگ کر آخرت کی عزت حاصل کرنے کی صحیح فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو معافی مانگ لیجیے اور سب ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیجیے۔ سب کرو جس کے ساتھ لوگ زیادہ منسلک ہوتے ہیں اس سے بندوں کی ہم طرفیوں کے صدور کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔
میری سجے مدینہ سے وابستگان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. نہ جانے کتنے کا مجھ سے دل مٹ جاتا ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میری ذات سے کسی کی جان مال یا آبرو کو نقصان پہنچا ہو تو چاہے تو بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے. تصور کیجیے کہ دنیا میں یہ بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے. یہ سمجھیے کہ میں نے آپ کا طرف کر دیا ہے. اب وہی بڑے سے بڑا آپ مجھے معاف کر دیجیے. اس کے علاوہ یہ بھی حقوق میں نے طلب کیے ہیں. للہ فی سبیل اللہ مجھے معافی سے نواز دیجیے. آپ کا بڑا احسان ہوگا. اگر کسی کا مجھ پر قرض آتا ہے تو بے شک وصول کر لیں. اگر وصول نہیں کرنا چاہتے یا شرماتے تو مجھے معافی سے نواز دیجیے. ایسا تو نہ کیجیے نا آخرت کے لیے بات ہی رکھ دیں آپ اور میں پھنس جاؤں. اللہ نہ کرے تو مجھے معاف کر دیجیے. البتہ جو آپ میں سے میرا قرض دار ہو تو میں اپنی ذاتی رقم اس کو معاف کرتا ہوں. اے اللہ میرے صبر کسی مسلمان کو عذاب نہ کرنا جس نے میری دل آزاری کی یا دل آزاری کرے گا. مجھے مارا یا آئندہ مارے گا. میری جان لینے کی کوشش کی یا آئندہ کرے گا یا کہ شہید کر ڈالے گا. میں نے ہر مسلمان کو اپنے اگلے پچھلے حقوق معاف کیے. اور میرے پیارے پیارے ماں تو بھی مجھے ابھی میں مسکین سجے مدینہ کو اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. اس اجتماع میں جو تیرا مقبول بندہ ہو جو نیک بندہ ہو جس کے آنسو تجھے پسند آ گئے ہو جس کی عاجزی تجھے پسند آئی ہو اے مالک اسی کا صدقہ اسی کی عاجزی کا صدقہ اسی کی سادگی کا صدقہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. سب اسلامی بھائی اس میں بین الاقوامی 3 لوگوں اجتماع میں جمع ہے یا مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں جہاں کہیں مجھے سن رہے ہیں وہ توجہ کریں کہ دنیا میں بننے کا جو بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے. اگر میں نے آپ کا وہ حق نہیں طلب کر دیا ہو تو خدا را مجھے معاف کر دیجیے. اور اس کے علاوہ سارے حقوق جو بھی ہو وہ معاف فرما دیجیے. اللہ کے لیے معاف فرما دیجیے. بلکہ احسان بالا احسان تو یہ ہوگا کہ مجھ کمزور ناتوان بندے کو آئندہ کے لیے پیش کی گئی ایڈوانس ہی میں معافی سے نواز دیجیے. آپ کا احسان بالا احسان ہوگا. کرم بالا کرم ہوگا. خدا را میرا دل رکھ لیجیے اور قلب کی گہرائی کے ساتھ ایک بار یک زبان ہو کر کہہ دیجیے میں نے معاف کیا. جس نے معاف کیا اس کو میں دعا دیتا ہوں جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا کرم بہر خاک مدینہ